بندہ کہتا ہے انسان کی زندگی میں سٹریس کوئی لفظ نہیں ہوتا. سٹریس ہے آپ کو کسی چیز کا؟ سٹریس کوئی لفظ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، پورا سٹریس ہی تو ہے. پورا معاشرہ پریشر کوکر بنا ہوا ہے، پریشر اتنا ہو گیا کہ پریشر کوکر سیٹیاں مار رہے سارے. تو یہ کہہ رہا ہے سٹریس نہیں ہے. کہتا نہیں سٹریس نہیں کوئی، میں ثابت کر سکتا ہوں. ہم اس سے بڑی پیاری بات کی. کہا تمہارے گھر میں تمہاری سسٹر کی شادی ہو، 3 دن تک تم گدھوں کی طرح کام کرتے ہو، مسکرا رہے ہوتے ہو، ساری ساری رات جاگ رہے ہو، مسکرا رہے ہو، ہے نا، خوش ہو رہے ہوتے ہو. اور میں کرتا ہوں، اور دوست آ گئے، مہمان آ گئے، 3 دن بعد جب سب ہو جاتا ہے اب گر کے سوتے ہو اور خوشی سے سوتے ہو. میں کہتا ہوں تم ہی ہو، تمہیں 2 گھنٹے کے لیے کتاب دے دیا، تمہارے منہ پہ پورے 12 بجے ہو گئے، تم الٹی کر کے پڑھ رہے ہو گئے. یہ مجھے الٹی آ رہی کتاب دیکھ کے. تم ہی تھے، 3 دن تم نے کام کر لیا اور اب 2 گھنٹے نہیں پڑھا جا رہا. اس کا مطلب سٹریس ہوا جس کو تم سٹریس کہتے ہو. جس چیز پہ تمہارا ذہن بن جاتا ہے وہ سٹریس نہیں ہے. نہیں ہے نا. ایک کاروبار کا مالک ہے، وہ مالک ہے کاروبار کا، دن رات لگا رہے گا، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، کام کر رہا ہے فون پہ، نہیں میں ڈیل کرتا ہوں، میں بھی آتا ہوں، پھر گاڑی پکڑے گا، ویگو ڈالا اپنا، ادھر پہنچ جائے گا، وہ ٹیکس والے آ گئے، پھر آئے گا، توانا ہوگا بالکل، وہ فیکٹری میں آگ لگ گئی، میں بھی بجھاتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں سارا. اس کو کوئی سٹریس نہیں لگ رہا، دن رات لگا ہوا ہے. لیکن اسی کمپنی کا ملازم وہ 2 گھنٹے کے بعد چھٹی کب ہوگی، چھٹی کب ہوگی. تو سٹریس وہ ہے جس کو آپ سٹریس کہتے ہو. یاد رکھنا، جملہ لے لو میرا، even the sharpest blade in this world need a touch. اس دنیا کا سب سے تیز بلیڈ جو ہے نا، سب سے تیز چھرا، اس کو بھی چاہیے کہ کوئی اس کو ٹچ کرے، ورنہ وہ تیز نہیں رہے گا. ٹچ چاہیے نا، اس کو ریتی چاہیے اور ٹچ میں رہے. اور اگر یہ ٹچ رہے گا تو یہ کمپٹیشن نہیں ہے، یہ مقابلہ نہیں ہے، یہ تیز ہونا ہے. آپ کے ساتھ کوئی آتا ہے سمجھتے ہیں مقابلہ ہے، مقابلہ نہیں ہے. آپ کا ذہن بہت چھوٹا ہے. اگر آپ سے کوئی بڑا بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں مقابلہ ہے، نہیں، آپ کا ذہن بہت بڑا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں تو میں سے سیکھوں گا، میرا استاد بن کے آیا. لرن فرام ایوری تھنگ. ایک مزاحیہ فنکار تھا، وہ مزاح یعنی کامیڈی کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں سارا دن، سارا ہفتہ، سارا مہینہ نا ہر جگہ سے کامیڈی ڈھونڈتا رہتا ہوں، ہر جگہ سے. میرا ہر وقت یہی رہتا ہے کیونکہ میں نے لوگوں کو ہنسانا ہے، وہ جھکتے چھکتے مار کے جوکر بن کے. تو وہ کہتا میں ہر جگہ سے کامیڈی ڈھونڈتا رہتا ہوں، ہر جگہ سے. دن میں اٹھا ہوں کامیڈی ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں. کہتا میں حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہوں نا، میں اس میں بھی کامیڈی ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. تو کہیں تو ٹارچر ہے، یہ تو ٹارچر ہے، تو سزا ہے. اس سے جملہ بولا، کہتا پھر تو سب سے زبردست بات یہی ہے کہ آپ کو وہ سزا ملے جس میں آپ کو مزہ آتا ہے. دنیا میں مشکلات تو بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو وہ مشکل ملے جو آپ کے لیے مزیدار مشکل ہے. جس میں بندہ آیا نا، مجھے کہا تھا میرا یہ شوق ہے. میں نے کہا پھر دعا کرو تمہیں وہ بندہ مل جائے جو تمہیں تمہارے شوق کے مہینے کے پیسے دینا شروع کر دے. تم سے بڑا خوش قسمت تو کوئی نہیں ہوگا. اگر تم ایسا کام کرتے ہو جس کا تمہیں شوق نہیں ہے تو تم اذیت میں ہی ہو. پھر لیکن ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے یار جو تیرا شوق ہے میں تجھے پیسے دیتا ہوں اس کے. بہرحال یہ غلط بات ہے کہ جی میرے شوق کے پیسے ملے یا میری فیلڈ کی جاب ہو، بالکل غلط بات ہے. کیمیکل انجینئر ہے UET لاہور سے، میں جانتا ہوں، انٹرنیٹ کی جاب کر رہا ہے، اتنا کما رہا ہے. بالکل اس پہ ٹکی نہ ہو جانا. جاب ایسی ہو جہاں پیسہ ہے، لے لو فارمولا، پیسہ ہے، پروموشن ہے آگے بڑھنے کی، لرننگ ہے اس جگہ پر سیکھنا ہے، عزت ہے، ریکگنیشن ہے، انوالومنٹ ہے، یعنی وہاں پر آپ کو شامل کیا جاتا ہے فیصلوں میں. آنکھیں بند کر کے جوائن کر لو، اگلی سوچ نہیں سوچنی. ٹھیک ہے، پہلا کیا؟ پیسہ. دوسرا پروموشن بھی ہے، تھوڑے سے ترقی مل جائے گی، لرننگ بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اس میں، اور ریکگنیشن بھی ہے، عزت بھی دی جا رہی ہے، اور تمہیں فیصلوں میں شامل کیا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے حلال کی تو بات ہی نہیں ہم کریں گے، وہ تو ہے ہی ہے، حلال کے بغیر تو جانا ہی نہیں. تو یہ کر کے آپ نے وہ جاب فوراً جوائن کر لینی. میرے فیلڈ کی جاب نہیں ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا، اور پیسہ چاہیے شروع کی لائف میں.
بڑا ضروری ہے. The first part of your life you learn, second part of your life you earn, third part of your life you return. زندگی کا پہلا حصہ آپ سیکھتے ہیں, دوسرا حصہ آپ کماتے ہیں, تیسرا حصہ آپ دیتے ہیں. وہ کہتا میں امیر نہیں ہونا چاہتا, پیسہ نہیں چاہتا, لیکن پیسے کی وجہ سے جو زندگی میں سکون آتا ہے نا, وہ سکون چاہتا ہوں. پیسہ ہے تو ضروری, قبرستان سے لے کے ہسپتال تک, اسکول سے لے کے مسجد تک, ہر جگہ پیسہ لگتا ہے. تو اتنا تو ہو نا بندے کو کہ وہ عزت کے ساتھ رہ سکے. تو پیسہ کہاں ہے؟ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, ادھر ادھر ہے نا. وہ بینک میں ارب روپیہ پڑا ہوا ہے, وہ بندہ گیا بھی سامنے سے, اس کے پاس یہ 50 کروڑ کی گاڑی ہے. پیسہ ہمارے ادھر ادھر ہی ہے, بس اس کو اپنی طرف کیسے لے کر آنا, یہ آرٹ ہے, یہ اسکل ہے, یہ سیکھ لو. حلال طریقے سے وہ میری طرف کیسے آ جائے, بس ادھر ادھر ہے, ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. کیونکہ پیسہ کمانے کے 3 ہی طریقے ہو سکتے ہیں. نمبر 1, وراثت میں آ جائے. ٹھیک ہے جی, ابو کی کر دے سی تھی, وہ زمیندارہ سی, ادھا شجاع ساڈا ہی, بس ٹھیک. دوسرا, ڈاکہ ڈالو, سمگلنگ کرو, کچھ ایسا کام کرو کہ پیسہ ایک دم آ جائے, تو یہ تو کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور تیسرا حال پہ میرے چندہ ایک ہی بچتا ہے, کیا؟ ڈٹ کے محنت کرو, پڑھو ان لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے منی میکنگ کی, اور ہمیشہ یہ دعا کرو کہ پیسہ اے اللہ میرے ہاتھ میں پیسہ دینا, میرے دل میں پیسہ نہ دینا. کیونکہ جتنے ولن دنیا میں بنے ہیں, میں نے سارے ولنز کو پڑھا ہے. جتنے ولن ہیں نا, ولن, یقین کرو پیسہ بڑوں کے پاس آیا, بہت سو کے پاس آیا, اس ولن کے اندر نا اس پیسے کو مینج نہیں کر سکا. وہ بس مینج کرنا پیسے کو بڑا مشکل ہے. غرور آ جاتا ہے, فخر آ جاتا ہے, انسان پاگل سا ہو جاتا ہے. یزید, حمان, قارون, فرعون, پیسہ ہی تھا, مینج نہیں کر پائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, تھوڑے امیر نہیں تھے, یہ بلینئرز تھے, لیکن پیسے کو ہینڈل کرنا آ گیا. عبد الرحمن بن عوف ایک دن ام المومنین ام سلمہ کے گھر کے باہر بیٹھ کے روتے جا رہے, اتنا پیسہ ایلون مسک کے پاس بھی نہیں ہوگا جتنا ان کے پاس تھا. روتے جا رہے, باہر آئے, کیا ہوا؟ اماں جی, عبد الرحمن برباد ہو گیا. کیا ہوا؟ اماں جی, امہات المومنین ہماری ماں ہے نا, کہ اماں جی گھر میں پیسوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں. نبی پاک جب ظاہری حیات سے متصل تھے تو مجھے تھپکی دیتے رہتے تھے, مجھے بتاتے رہتے تھے کہ یوں پیسہ لگا دے, ادھر لگا دے. تو جو وہ کہتے تھے میں کر دیتا تھا, سب کچھ انہیں کا تو ہے. لیکن اب تو آپ وصال ظاہری فرما گئے, تو ڈھیر لگا ہوا ہے, میں کیا کروں, اب پریشان ہو گیا ہوں. ام المومنین نے فرمایا عبد الرحمن آدھا کر, آدھا اللہ کی راہ میں دے دے. کہ بچ جاؤں گا. کہ دیکھ میں تیری سفارش نبی پاک سے کر دوں گی کہ میں نے کہا تھا, تو نبی پاک اللہ سے کر دیں.